الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شعراء پاک مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس میں سے جو ماخوذ تعلیمات ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ چونکہ پہلے عقائد پہ بات ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد اعمال پر بات چل رہی ہے، کیونکہ بنیاد جو ہے وہ تصوف کا جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہے عقائد کی پختگی اور پھر شریعت پر استقامت، یہ اصل میں بنیاد ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے ان چیزوں پر زور دیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلیمات سے کٹ جانے اور زوائد کے اوپر بہت ساری باتوں پہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو اصل چیزیں رہ جاتی ہیں، پھر صرف نام لیا جاتا ہے، وہ کام رہ جاتا ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت یہ جو تعلیمات مجددیہ کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے سامنے حضرت کی فکر آ جائے کہ حضرت کی اصل فکر کیا تھی اور وہ کس چیز پر زور دے رہے تھے اور آج کل ہم کن چیزوں پہ چلے ہوئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں لقمہ میں احتیاط بہت ضروری ہے، لقمہ میں احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا مدار نیت کے بعد اس پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک تو یہ بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو نیت تو ڈائریکشن ہے، یعنی ڈائریکشن اگر غلط ہو تو آپ بے شک کتنے اسپیڈ سے جائیں تو آپ اپنی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ساتھ ساتھ جو یعنی نقصان جس چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ ہو، اور سب سے بڑا نقصان جس چیز سے ہوتا ہے وہ حرام رزق سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا رزق حرام ہے تو پھر ان کے جو اعمال ہے اس کے اندر جان نہیں رہتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی جو مجھے اس وقت یاد آ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بزرگ سے ایک صاحب بیعت ہوئے اور اس نے بہت جلدی عبادات میں ترقی کی، یعنی عبادات میں تمام فرائض، واجبات، سنتیں اور نفلیں، حتیٰ کہ تہجد، یہ ساری چیزیں بہت تیز آگے بڑھا۔ یہ چونکہ حضرات جہاندیدہ ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں سے یعنی ملتا ہے، کوئی کلیو ملتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ تو حضرت سوچنے لگے کہ اتنی جلدی ان چیزوں کو حاصل کرنا یہ عموماً یعنی معمول نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے باہر۔ یہ اتنا جلدی جو اس پہ آ گیا تو ضرور کوئی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے، یعنی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی وہ ہے کہ اس کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے زاری کی کہ اللہ اس کی حالت مجھ پر کھول دے کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کا رزق حرام ہے اور شیطان نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اور اس وجہ سے عبادات میں لگائے ہوا ہے تاکہ اس کو ذہن میں نہ آئے کہ میں ایک غلطی پر ہوں، بلکہ اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھے اور اعمال بھی اس کے قبول نہ ہو۔ تو بزرگ اتنے پریشان ہو گئے کہ اس کو شیطان نے کتنا یعنی بڑا دھوکہ دیا ہے، تو اس کو بلایا اور اس سے پہلے تحقیق کی کہ آپ کا رزق کمانے کا ذریعہ کیا ہے۔ وہ جب اس نے جواب دے دیا تو وہ واقعی پتہ چلا کہ وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، یہ جو طریقہ ہے نا یہ اصل میں شریعت پر آنے کا نظام ہے۔ تو شریعت میں تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو۔ تو آپ کا رزق چونکہ یہ طریقہ حلال نہیں ہے، لہٰذا آپ کی عبادات رہنگا جا رہی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے رزق کا طریقہ درست کر لیں، اور اس کو یعنی کوئی ایسا کام بتا دیا جو جائز تھا، اگرچہ اس میں پیسے بہت تھوڑے تھے، لیکن اس کو بتایا کہ آپ یہ کریں گے اور یہ چیز چھوڑ دیں۔ وہ مخلص آدمی تھا، لہٰذا اس نے اس پر عمل کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کے لیے فرض نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ شیطان نے فل اس کے اوپر زور لگایا کہ اب مجھ سے پڑھ کے دکھاؤ۔
یہ بات مجھے بھی الحمدللہ تھوڑی بہت تجرباتی طور پہ سامنے آئی ہے کئی موقعوں پہ کہ جن کا رزق حرام ہوتا ہے یہ عموماً ذکر اذکار میں اور خیرات میں انہی چیزوں میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے گویا کہ اس کی تلافی کر دیں گے. حالانکہ اس سے تلافی تھوڑی ہوتی ہے. آج تلافی تو اس سے نہیں ہوتی، کیونکہ گند سے آپ جتنا بھی گند لوگوں کو دیں تو اس سے وہ گند پاک تو نہیں ہوتا. ہاں جی، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہوتا ہے. ہمارے رشتہ داروں میں ایک تھے جو کہ کلم کلا رشوت لیتے تھے، فخر سے لیتے تھے، بتاتے بھی تھے لوگ. ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے ہم سب کو، بہت کمزوری ہے. تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ رمضان شریف میں پوری مسجد کو افطاری کراتا تھا، پوری مسجد کو. اب آج کل مسلمانوں میں ایک کمزوری آئی کہ تحقیق نہیں کرتے کہ کہاں سے مطلب آ رہا ہے، وہ حلال بھی ہے حلال نہیں ہے. مطلب یہ بھی نہیں تحقیق کرتے، بس جو آئے جی بس سارا کچھ ٹھیک ہے. ہاں جی، تو پورے مسجد کو وہ افطاری کراتے. تو جس وقت ان کو بیماریاں لگ گئیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا آخری وقت، تو وہاں سے ٹیلی فون کیا اپنے گھر کہ وہ جو میں افطاری بھیجا کرتا تھا مسجد میں تو ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ گھر والوں کو تسلی دی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں. اب دیکھیں اس چیز کی فکر تھی کہ افطاری میں کوئی خلل نہ آئے، لیکن اپنے رزق کو حلال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. یہی وہ دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے. تو حضرت بھی اس پر زور دے رہے ہیں. ایک اور نصیحت یہ کہ لقمہ میں بہت احتیاط کرے، یہ مکتوب نمبر 69 میں دفتر دوم کے. ایک اور نصیحت یہ ہے کہ لقمہ میں بہت احتیاط رکھے. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو بھی جہاں کہیں سے ملے کالے اور حلال و حرام شریک کا کچھ لحاظ نہ رکھے. یہ شخص خود مختار نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ اس کا ایک مولا جل سلطانو یعنی آقا ہے جس نے اس کو امر و نہی کا مکلف بنایا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے جو دنیا جہاں والوں کے لیے سراپا رحمت ہے، اپنی رضامندی اور عدم رضامندی کو ظاہر کر دیا ہے. وہ شخص بہت ہی بدبخت ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کام کرے اور آقا کی اجازت کے بغیر اس کے ملک و ملک میں تصرف کرے. بڑی شرم کی بات ہے، مجازی آقا کی رضامندی کی رعایت کرتے ہیں، اس بابر میں کوئی دقیق فرضاشت نہیں کرتے، اور مولا حقیقی نے تاکید و مبالغہ کے ساتھ جن ناپسندیدہ کاموں سے منع کر دیا اور تنبیہ فرمائی ہے، اس کی طرف کچھ توجہ نہیں کرتے. استغفر اللہ کہ یہ اسلام ہے یا کفر ہے، خوب غور کرنا چاہیے. ابھی کچھ نہیں بگڑا اور اب بھی گزشتہ کوتاہیوں کا تدارک ہو سکتا ہے. حدیث التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ قصور کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ پر اصرار کر اس سے خوش ہو تو منافق ہے. اس کا ظاہر اسلام اس کے عذاب و عقاب کو دور نہیں کرے گا. زیادہ تاکید و مبالغہ کیا کیا جائے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ حلال رزق کا کمانا یہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ توڑا ہی کیوں نہ ہو. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حلال رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے. توڑا بھی ہو نا، اس سے سارے کام ہو جاتے ہیں، کام چلتے ہیں. اور حرام رزق بہت زیادہ ہو تو اسے اطمینان نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، پریشانی ہوتی ہے، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں. یہ بات ہے. تو برکت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، مخفی رکھ لیتے ہیں چیز کو اور برکت ڈال دیتے ہیں. بعض لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے، جان میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، قوت میں برکت ہوتی ہے. ہاں جی، اور لوگ جانتے بھی ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص حلال رزق کماتا ہے تو حلال رزق میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر لیتے کہ اس سے مسائل حل ہوتے رہتے. قضاء الہی پر راضی ہوئے بغیر چارہ نہیں، لیکن جس میں صبر نہ ہو اس کے لیے اس پر عمل بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایسا تب ہو سکتا ہے کہ جب نفس شریعت پر اطمینان حاصل کر چکا ہو. اس کے بارے میں دفتر دوف کے مکتوب نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ اب نئی بات ہے، یعنی قضاء الہی پر راضی ہونا
جس کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے، لیکن صبر تب ہو سکتا ہے جب نفس شریعت پر اطمینان حاصل کر چکا ہو۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے دفتر دوم کی مکتوب نمبر 88 میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، مقبول بندہ وہ ہے جو اپنے مولا حقیقی کے فعل پر راضی ہو، اور جو شخص اپنے مرضی کا تابع وہ آپ اپنا بندہ ہے۔ اگر مولا حقیقی بندہ کی گردن پر چوری بھی چلائے تو بندہ کو چاہیے کہ اس وقت بھی فرحان و شاندار رہے، اور مولا کے اس فعل کو اپنا پسندیدہ فعل سمجھے، بلکہ اس فعل سے لذت حاصل کرے، اور اگر اعظم باللہ سبحانہ اس کو اس فعل سے کراہت معلوم ہو، اس کا سینہ دل میں تنگی پیدا ہو، تو دائرہ بندگی سے دور اور قرب مولا سے ماجور ہے۔ جب تعاون حق تعالیٰ کی مراد ہے تو چاہیے کہ اس کو اپنی مراد جان کر خوش خرم ہو، اور تعاون کی غلبہ سے بے صبر و تنگ دل نہ ہو۔ آج کل کورونا پہ لگا دے اس کو، ہاں جی، بلکہ اس خیال سے کہ محبوب کا فعل ہے اسے لذت یاب ہو۔ ہر شخص کے لیے اجل مقرر ہے جس میں کمی بیشی کا کوئی احتمال نہیں، تو پھر اضطراب کیوں ہو؟ البتہ نہایت کار یہ ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے بلاؤں سے عافیت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی سے اپنی پناہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا اور سوال سے راضی ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے فادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس میں مطلب یہ ہوا کہ یہ مختلف بزرگوں نے اس کو اپنے اپنے زبان میں اور اپنے اپنے انداز میں بیان کیا اس چیز کو، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ مقام رضا مقامات سلوک میں اس آخری مقام ہے، اور جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر بندے کو نفس کی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اطمینان رضا سے ہی حاصل ہو سکتا ہے نا۔ مطلب جو انسان کسی چیز سے راضی ہوگا تو اطمینان ہوگا نا، جب تک راضی نہیں ہوگا تو اطمینان کہاں ہوگا؟ تو نفس کا جو اطمینان ہے، نفس مطمئنہ جس کو کہتے ہیں، وہ تب ہوگا جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پر راضی ہوتا ہے۔ ہماری ایک کزن تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمانے، بڑی نیک خاتون تھی۔ ان کی زبان پر ہر وقت ایک لفظ ہوتا تھا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب چونکہ ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا لوگوں کو، تو ہمارے رشتہ دار خواتین ان کو کہتے کہ تو نے کون سا کمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو راضی ہونا چاہیے، تو کیا کہہ رہی میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو میں نے ان کو پھر کہا، میں نے کہا یہ صحیح بات کر رہی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں راضی ہونا چاہیے، اور وہ راضی ہے، راضی ہونا چاہیے وہ ہے میں فرق ہے۔ جو راضی ہوتا ہے اس کے احوال اور ہوتے ہیں، وہ اتنی ماشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا دل دیا ہوتا، غریب تھی بہت زیادہ، لیکن گھر پہ جو چیز ہوتا تھا وہ سب کے لیے ماشاءاللہ ہوتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی آتا تھا ان کو کھلا دیتے، ان کو ملے دیتے، بالکل دل کو لاتا۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بات تھی، مطلب کہ زبان پہ یہ بات تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ شبیر، مجھ سے عمر میں بڑی تھی، شبیر مجھے وظیفہ دو۔ وظیفہ وہ بہت پڑھتی تھی، کدھر کہاں سے لی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نہیں دیتا۔ میں نے کہا سب کو دے رہے ہو، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا میری مرضی، زبردستی تو نہیں دے سکتی، اب ظاہر میری مرضی ہے، جس کو دیتا ہوں اس کو دیتا ہوں، جس کو نہیں دیتا اس کو نہیں دیتا۔ ہاں خیر کیا کہہ سکتے۔ ایک دن اس نے مجھ سے، اچھا میں نے کہا اچھا ہاں وظیفہ دے دوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ باقی سارے وظیفے چھوڑو گی، کہ مجھے پتہ ہے اس کے پاس بہت سارے وظیفے۔ میں نے کہا اگر میں بھی دے دوں گا تو یہ تو پھر کیا کرے گی، مجموعۃ الوظائف ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس کو تب میں وظیفہ دوں گا جب یہ باقی وظیفہ چھوڑے گی۔ تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر میں دیتا نہیں۔ ایک دن اس نے مجھے پیغام دے دیا، کچھ خواتین بیعت ہو رہی تھی کسی بیان کے بعد، تو مجھے پیغام دے دیا کہ میں بھی بیعت ہو گئی ہوں، اب تو آپ وظیفہ دیں گے۔ میں نے کہا اب تو جب بیعت ہو گئی اب تو میری بات مانیں گے نا،
ظاہر اب تو اپن سے گئی، مطلب اب تو ہم بات مانے گی. تو کہہ رہے ٹھیک ہے صحیح ہے. میں نے کہا لکھ کے بھیجو کہ کون کون سے وظیفے کرتے. تو خیر انہوں نے مجھے سارے لکھ کے بھجوا دیا. میں نے اس میں سے چانٹی کر لی کہ اچھا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اور کچھ میں نے چھوڑوا دی. مطلب یہ ہو گیا. بعد میں اللہ تعالیٰ بس جب وقت آ گیا تو فوت ہو گئی. فوت ہونے کے بعد اس کو بہن نے خواب میں دیکھا، اس کی بہن نے خواب میں دیکھا. تو خواب میں اس سے پوچھ رہی بہن کہ بہن کیا یہ واقعی یہ منکر نکیر آتے ہیں قبر میں؟ منکر نکیر قبر میں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آتے ہیں نا، میرے پاس بھی آئے تھے، مجھے بٹا لیا تھا، پھر کہا چلو تجھ سے نہیں پوچھتے، سو جاؤ. تو چلے گئے. حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگوں بغیر مطلب مستروجن وہ ان کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے کہا یہ سب اس بات کی بات ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر واقعی کوئی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو تو بات بہت اونچی بات ہے. یہ بات حضرت نے بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا بہت ضروری ہے. ہاں جی. اس کی وجہ ایک ہے بظاہر، ویسے تو اصل تو وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. ہم اپنے اوپر مہربان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو نقصان دیتے جاتے ہیں عاجلہ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاجلہ کی طرف لاتے ہیں. تو مہربان ہو گئے نا ہم پر زیادہ، ہم پر زیادہ مہربان ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو صحیح بنا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں دنیا ہماری صحیح ہو گئے. دنیا بہت توڑی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ دنیا بہت توڑی ہے. اب کسی کو دنیا دے دے اور آخرت اس سے چھین لے تو اس کے ساتھ بہت نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. ہمیں اعلیٰ چیز دینا چاہتے ہیں، بیٹے کیا بندے میں. تو جب یہ والی بات ہے کہ اللہ پاک ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، مجبور بھی نہیں، قادر ہے. تو جو ہم سے ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اور ہم پر ہم سے زیادہ وہ قادر بھی ہے، مجبور بھی نہیں ہے، تو اس کے ہر کام میں حکمت ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہوگی. یار ہمارے لیے وہ کام اچھا ہوگا نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے لوگوں کا فائدہ اسی میں کہ ہم اللہ کی مانے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. یہ شرط لگانا کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے پھر مانوں گا، یہ کچی بات ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں آنے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فقاہت کی، علم و بصیرت کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کو شرط نہیں بنا سکتے آپ کہ جب مجھے سمجھ میں آئے گا تو پھر میں مانوں گا. نہیں، اللہ کا حکم ثابت ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے پھر ماننا پڑے گا، چاہے سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے. بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، بہت ساری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور باقی نمازوں یعنی ملتاق ہے اور باقی نمازوں کی جفت کیوں ہے؟ اب اس کا علمی دلیل بھی ہے، علمی جواب بھی ہے، لیکن حضرت ایسے لوگ کو علمی جواب نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ نفس کی خباثت کی بات ہے نا اس قسم کا سوال کرنا. ہاں جی. تو حضرت نے فرمایا تیری ناک آگے لگی ہوئی پیچھے کیوں نہیں لگی؟ اس نے کہا لے نے ایسے ہی لگایا. انہوں نے کہا بس اللہ پاک نے 3 ہی بنا دی، اس کی مرضی ہے. سارے مطلب ہے کہ مغرب کی اس نے 3 کر دی، باقی ہم نے چل. تو یہ جو بات ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے. دفتر سوم کے مکتوب نمبر 19 میں اس کی مزید وضاحت ارشاد فرماتے ہیں حکیم جل سلطانوں کا کوئی فعل کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مصیبت سے ہماری بہتری کا ارادہ فرمایا ہو، جیسے کہ ارشاد ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وخیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وشر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ تمہارے لیے اچھا ہو، اور اس طرح ممکن ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھو حالانکہ تمہارے میں بری ہو، پس حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اس سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی بلا پر صبر کرو، اس کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے سبحانہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت تم کو پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کے باعث ہے، اور وہ تعالیٰ تمہاری بہت ساری باتیں معاف کر دیتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ کی جناب میں استغفار و توبہ کرو، اور اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عفو عافیت طلب کرو۔ یقین اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ انجینئرنگ جب ہماری ہو گئی ڈگری فرسٹ ڈویژن ود آنرس، مطلب بہت اچھی صورت میں ہوگی، ایک ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے، وہ غلطی بھی نہیں تھی لیکن بہرحال باقی لوگوں کے نزدیک تو غلطی تھی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پشاور میں پوسٹڈ ہو جاؤں حضرت کے ساتھ، تو اور وہ ممکن بھی تھا۔ ممکن ایسا تھا کہ 4 پوسٹیں تھیں انجینئرنگ میں، اور میرا نمبر تیسرا تھا میرٹ کا، میرٹ میں میرے تیسرا نمبر آتا تھا، اور جو فیصلہ کرنے والے تھے بہت ہی زیادہ دیانتدار لوگ تھے، تو اس میں یہ گڑبڑ کا امکان نہیں تھا کہ وہ غلط کام کر لیں گے، لہٰذا مجھے بہت اطمینان تھا کہ کام ہو جائے گا۔ تیسرا نمبر میرا ہے، لہٰذا 4 تو ہونے ہیں، تو لہٰذا میں بھی ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے میں نے کسی اور جگہ اپلائی نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے ویکینسیز جو آتی ہے اس کا اپنا اسپیسیفائڈ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی، ویکینسیز بڑھ جاتی ہے۔ ویکینسیز بڑھ گئی اور میں انٹرویو کا انتظار کر رہا تھا۔ انٹرویو سے چند دن پہلے 2 پوسٹیں گر گئیں، اب 2 رہ گئی، میرا نمبر تیسرا تھا، لہٰذا 2 ہو گئی، میں رہ گیا، بلکہ میرے ساتھ ایک اور بھی رہ گیا۔ اب میرے پاس کوئی چانس ہی نہیں تھا ادھر ادھر، کیونکہ ویکینسی ساری ختم ہو گئی تھی۔ پرائیویٹ میں بہت مطلب ظاہر مسائل تھے، تو تقریباً 8.5 مہینے میں بے روزگار رہا، اتنی اچھی ڈگری کے ساتھ، جس پہ گھر والے بھی پریشان تھے اور خود میں بھی پریشان تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوشش کر رہے تھے کہیں سے جاب مل جائے، لیکن ہر جگہ جاتے ہیں تو ایسا ہے جیسے میں پہنچ گیا اور کھڑکی بند ہو گئی۔ یہ مجھ سے پہلے کا ہو گیا، یعنی HMC میں میرا اپوائنٹمنٹ ہو گیا، اور کل میں نے جوائننگ دینی تھی، اسی دن بین لگ گیا، نئی اپوائنٹمنٹس۔ بس آدمی میں کیا کر سکتے ہیں، ظاہر بس بین لگ گیا، ان کے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جوائننگ نہیں دے سکتے، لہٰذا ہو گیا۔ اس طرح مختلف اس طرح چیزیں ہوتی رہی۔ میں اور پریشان نہیں تھا، مجھے کوئی اور پریشان نہیں تھی، مسئلہ صرف یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا، اور لوگوں نے اس طرح تنگ کیا کہ لوگ کہتے تھے بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، دیکھو اس کا آپ کتنے اچھے نمبر ہے، کام نہیں ہو رہا، اسی میں تم رشوت نہیں دیتے ہو، رشوت دو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ میرے والد کو بھی کہتے تھے، باقی لوگ بھی، اس سے بہت ٹینشن۔ میں نے کہا اب میں رشوت تو نہیں دینا چاہتا، لیکن لوگ مجھے بہت تنگ کر رہے تو پھر گھر والے پریشان ہو رہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے پھر قرآن پاک کو لا کہ میں اپنے لیے پیغام دیکھوں کہ کیا میرے لوگوں میں کیا کروں۔ جب کھولا تو یہی آیت آ گئی، جب ہی میں نے پڑھا، آسان تکرہوا شیئا خیر لکم وآسان تحبوا شیئا شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جب یہ آیت آئے گا تو میں بالکل فوراً سمجھ گیا کہ اس میں میرے لیے خیر ہے، لہٰذا میں نے قرآن پاک بند کر لیا۔ میں سمجھا کہ بس ٹھیک ہے، خیر ہے تو بس کوئی دے۔ اس کے چند دن کے بعد مجھے جاب مل گئی، اور جاب مجھے ملی ایک ایسے صاحب کے ذریعے سے جو خود اس وقت کے 10 سال بعد تک وہ بے روزگار رہا، لیکن میرے لیے جاب کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی دے دیا کس کے ذریعے سے؟ ایسے شخص کے ذریعے سے، اتنے نمبروں کے باوجود، اور باقی سارے راستے بند۔ خیر میں سمجھ گیا کہ اللہ کی اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ اس میں یہ بات آئی تھی۔ پھر جب جاب ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں حکمت کیا تھی، مطلب جاننے کی کوشش
اگرچہ ظاہر عمل تو اس پر بغیر جاننے کے بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہوتی۔ سوچ کر میرے دل میں بات آئی کہ اگر اس وقت میری پوسٹنگ ہو جاتی تو میرا عقیدہ نمبروں پہ مضبوط ہو جاتا کہ نمبروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکالنا چاہتے تھے، نمبر دے دیے تھے لیکن اس سے نکالنا چاہتے کہ نمبروں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے کے ذریعے کروا دیا جو بے روزگار تھا اور نمبروں کے ذریعے نہیں ہو رہا تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ گویا کہ یہ چیز، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ نظر خدا پر ہو، نظر وہ کسی اور چیز پر نہ ہو، یہ بہت اسباب پر تو یعنی یقین، اسباب تو آپ فالو کریں گے لیکن اسباب پر یقین تو نہیں ہوتا، یقین تو اسباب مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ اس میں یہ والی بات تھی، تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا کہ ہاں الحمدللہ چلو ٹھیک ہے، 8.5 مہینے بھی اللہ نے گزار دیے، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے جو نتیجہ نکلا وہ بہت اعلیٰ نکلا الحمدللہ۔ بعض حالات میں کسی سالک کو اپنے پیر کی زندگی میں ہی دوسرے پیر سے بیعت کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں دفتر دوم کے مکتوب نمبر 63 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ مجھ سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بعض دفعہ مسائل اس طرح ہوتے ہیں لوگ کے، تو میں پھر ظاہر جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ سے یعنی مطلب پڑھایا ہے ان کے کتابوں میں یا جیسے حضرت کی ہے، تو پھر میں ان کو کچھ اسی سے سمجھا لیتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے جو گرامی نام آپ نے ارسال کیا تھا موصول ہو، اور آپ نے دریافت کیا تھا کہ اپنے پیر کی زندگی میں اگر کوئی طالب کسی دوسرے شیخ کے پاس چلا جائے اور اس سے حق جل شانوں کی کوئی طلب کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اب سنیں، اچھی طرح سنیں۔ جاننا چاہیے کہ اصل مقصود حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور پیر حق تعالیٰ کی جناب قدس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اگر طالب اپنی ہدایت کسی دوسرے شخص کے پاس دیکھے اور اپنے دل کو صحبت میں حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاطر جمع پائے تو جائز ہے کہ طالب پیر کی زندگی ہی میں پیر کی اجازت کے بغیر اس شخص کے پاس جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مکتوب نمبر میں دوبارہ واضح کر لوں تاکہ جو ہے نا مطلب میری بات نہ رہے۔ یہ ہے مکتوب نمبر 63 دفتر دوم کا، مکتوب نمبر 63 دفتر دوم کا ہے۔ اچھا، اور اس سے رشد و ہدایت طلب کرے، لیکن چاہیے کہ پیر اول کا دل سے انکار نہ کرے اور اس کو نیکی کے ساتھ یاد رکھے۔ اس زمانے میں خصوصاً پیری مریدی محض رسم عادت کے طور پر رہ گئی ہے، جبکہ اس وقت اکثر پیروں کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی اور ایمان و کفر میں امتیاز تک نہیں کر سکتے، تو پھر خدا جل شانہ اس کے متعلق کیا خبر دیں گے؟ اور مرید کو کون سا راستہ دکھائیں گے؟ آگاہ از خیشتن چونیستن جنین کہ خبردار ازن چناؤ چنی، جب وہ خود ہی خبر نہیں رکھتے اپنی دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ایسے مرید پر افسوس ہے کہ اس طرح کے ناقص پیر پر اعتقاد کر کے بیٹھ جائے اور کسی دوسرے پیر کی طرف رجوع نہ کرے اور خداؤں جل شانہ کا راستہ معلوم نہ کرے۔ یہ شیطانی خطرات جو ناقص پیر کے زندگی میں کے راہ سے آ کر طالب کو سبحان سے ہٹائے رکھتے ہیں۔ جس جگہ بھی ہدایت اور دلجمی پانے والے توقع پائے بلا توقع رجوع کرنا چاہیے اور شیطانی وسوسے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب میں اس کی تشریح کروں گا، یہ بہت تشریح طلب بات ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی درمیان میں باتیں ہم شامل کر لیں، بہت تشریح طلب بات ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ پہلے اس کو دیکھنا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اپنا قصور ہے، مثلا بات ہی نہیں مان رہا، پھر تو نہیں جانا چاہیے۔ مطلب وہ ہدایت دے رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے، وہ پیر حق ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ مان ہی نہیں رہا، تو وہ تو اپنا قصور ہے۔ دوسرے کے پاس بھی جائے گا تو یہ بات ہوگی، کیونکہ اپنے طبیعت کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گا نا، تو پھر تو ایسے ہی ہوگا۔ تو ایسی صورت میں تو بالکل نہیں جانا چاہیے، اپنے اوپر جبر کر کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے اور بالکل نہیں لے، اگر پیر حق ہے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس میں شیخ کامل کے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ مناسبت کسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، ایسی بات بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔
مناسبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ پھر جلدی جلدی ہونے لگتا ہے. مطلب جس شیخ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ بہت جلدی جلدی اس چیز کو اپنانا شروع کر لیتے ہیں, اس میں رکاوٹ بالکل نہیں ہوتی. اب یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے, مطلب یہ پہلے والا پیر بھی حق ہے, دوسرے والا پیر بھی حق ہے, لیکن اس کے ساتھ مناسبت زیادہ ہے. تو ایسے وقت میں حضرت یہ بات فرما رہے ہیں, پہلے والی جو بات, پہلے کا پیراگراف اس کے بارے میں تھا کہ ایسی صورت میں جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے لیکن جا سکتا ہے. کیوں؟ رکاوٹ نہ شران ہے نہ طریقت میں ہے. کیوں؟ وجہ مناسبت ہے, مناسبت اس کے دوسرے کے ساتھ زیادہ پائی گئی, لہٰذا مطلب یہ ہے کہ ان کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے, لہٰذا جا سکتا ہے, کوئی ایسے میں حرج نہیں ہے. لیکن جانا لازم بھی نہیں. پہلے میں نہ جانا لازم ہے, سمجھ میں آ گئی نا؟ پہلے کیس میں جب وہ حق پر ہے اور صرف اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو پہلے نہ جانا لازم. دوسرے کیس میں جانا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لازم نہیں ہے. تیسرے کیس میں اگر پیر ناقص ہو, ناقص سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کی پوری تکمیل نہیں ہوئی, بس کوئی سجادہ نشین ہے. سجادہ نشینوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہو چکی ہوتی, صرف اپنے والد کی گدی پہ بیٹھنے کی وجہ سے پیر بن جاتا ہے. تو جیسے ڈاکٹر کا بیٹا ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہی بن جائے بغیر تعلیم کے, تو اسی طریقے سے بغیر تربیت کے پیر کا بیٹا کیسے پیر بن سکتا ہے؟ تو یہ مطلب ظاہر مطلب سجادہ نشینوں کے ساتھ ایک بات چونکہ اکثر ہوتی ہے, لہٰذا اگر کسی سجادہ نشین سے بیعت ہوا ہے اور وہ کامل نہیں تھا تو کوئی اور کامل اس کو مل گیا تو جانا ضروری ہے. اس وقت جانا لازم ہے, کیونکہ وہ پنسا ہوا ہے ادھر, اس کا کام خراب ہو رہا ہے, غلط بیج ڈال رہا ہے وہ, تو اس وجہ سے پھر تو چھوڑنا ضروری ہے, لازم ہے. جو آخری پیراگراف ہے وہ اس پر ہے کہ اس میں اگر وہ پیر ناقص ہے تو اس کو پھر چھوڑنا لازم ہے. پھر ناقص کی ایک تعریف جو حضرت نے کی ہے یہ اس میں نہیں ہے, وہ ظاہر ہے ہمارے پورا مکتوب نمبر 287 جو ہے, یعنی حضرت کا مکتوب نمبر 287, اس پہ جو ہم نے کتاب لکھی ہے مکتوب, وہ حقیقت جذب و سلوک, پوری کتاب ہے. لیکن یہ حضرت کے مکتوب نمبر 287 کی تشریح جو تقریباً 28-29 صفحات کا مکتوب شریف تھا, بڑا تفصیلی مکتوب شریف ہے. اس میں حضرت نے ایک بات چلائی ہے بڑی عجیب طریقے سے. وہ بات یوں چلائیے کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی زیارت کو جانا چاہتا ہے عمرے کے لیے, حج کے لیے, اعتکاف کے لیے, اور اس کو خانہ کعبہ کا پتہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کیسا ہوتا ہے, وہ راستے میں کسی عمارت کو دیکھ لیتا ہے کہ لوگ ادھر بہت جمع ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ خانہ کعبہ ہے اور وہ وہیں پر ٹھہر جائے, تو یہ شخص عملاً بھی محروم ہے, علماً بھی محروم ہے, کیونکہ علم بھی اس کو نہیں ہے اور عمل بھی اس کا صحیح نہیں ہوا, تو علماً بھی محروم ہے, عملاً بھی محروم ہے. دوسرا شخص ہے جو کہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں, لیکن اس کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کیا ہے, معلوم ہے, اگر جاتا تو اس کو پتہ چل جاتا, تو یہ شخص علماً محروم نہیں, عملاً محروم ہے. تیسرا شخص ہے کہ وہ روانہ ہو گیا اور جانتا ہے کہ خانہ کعبہ کون سا ہے لیکن ابھی پہنچا نہیں, تو یہ علماً محروم نہیں ہے, ابھی عملاً محروم ہے, لیکن پہنچ جائے گا کیونکہ جا تو رہا ہے. اور چوتھا آدمی پہنچ گیا, تو اصل وہی ہے, واصل وہی ہے, تو جو واصل ہے وہ دوسروں کو بھی واصل کرا سکتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو پہلا والا ہے علماً بھی محروم ہے, علماً بھی فرمائے. اسی طریقے سے جذب جو ہے یہ سلوک پہ آنے کے لیے, لیکن جو جذب کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں, احوال کے جو تبدیل ہوتے ہیں, تو بعض لوگ نادانی کے ساتھ سمجھ لیتے کہ شاید ہمارا سلوک بھی طے ہو گیا, ہمارا سلوک بھی طے ہو گیا, اور اس پر اطمینان کر کے بس کامل اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں, اور کبھی کبھار شیخ بھی بن جاتے ہیں. یہ جو شیخ ہے یہ خود بھی نہیں پہنچا, دوسروں کو بھی نہیں پہنچا سکتے.
خود بھی نہیں پہنچا، دوسروں کو بھی نہیں، ایسے شیخ کو جوڑنا لازم ہے. سمجھ میں آئی نہیں؟ کیونکہ ناقص ہے. پہلا والا جو سجادہ نشین ہے اس کے ساتھ بھی ایسی بات ہے، لیکن وہ تو اس وجہ سے ہے کہ اس کا باپ چونکہ پیر تھا لہٰذا یہ بھی پیر بن گیا. لیکن جو دوسرا شخص ہے یہ راستے پہ تو آ گیا تھا لیکن راستے میں ہی ٹھہر گیا اپنی غلطی کی وجہ سے اور پہنچا نہیں صحیح جگہ، تو یہ دوسروں کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ تو حضرت نے ان کے بارے میں فرمایا راستے کے ڈاکو نہ بنے، راستے کے ڈاکو نہ بنے. یہ اگر کر سکتے ہیں تو یہ کرے کہ کسی کو اگر سمجھانا چاہے تو منتہی مرجو کا پتہ دے سکتے ہیں کہ فلاں ہے اس کے پاس جاؤ، لیکن اس میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ کی توجہ کی قوت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں اس لوگ کی توجہ کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف لوگ زیادہ راغب ہوتے ہیں. حضرت تانوی نے بھی فرمایا متوسط لوگوں کے لیے زیادہ جاذب نظر ہوتے ہیں، مبتدی اور منتہی جاذب نظر نہیں ہوتے. ان کی طرف لوگ مطلب وہ نہیں رجوع نہیں ہوتا، رجوع ہوتا ہے متوسط. کیوں؟ متوسط میں مطلب جس کو کہتا ہے نا وہ جذب کی حالت ہوتی ہے نا، تو جذب ایسی چیز ہے جس میں کشش ہوتی ہے، جس میں کشش ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو بھی کھینچتے ہیں. جو لوگوں کو بھی کھینچتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کو اطلاع ہو گئی جی آپ کا بیٹا فوت، کہتے الحمدللہ، اور دوسرے کو اطلاع ہو گئی اور اس کو جب پتہ چل گیا کہ بیٹا فوت ہو گیا، اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے شروع ہو گئے. لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ ہاں، حالانکہ وہ متوسط ہے، یہ دوسرا کامل ہے. اب یہ تمیز ہر ایک تو نہیں کر سکتا نا، یہ تمیز ہر ایک تو نہیں کر سکتا، لیکن لہٰذا لوگ ایسے لوگ کی طرف بہت زیادہ آتے ہیں جو اس قسم کی باتوں میں ان کے بیانات میں بھی چیز زیادہ ہوتی ہے. مجذوبیت، جس کی نظر، میں بیان کرتا ہوں، میں جو سنے بیان میں اس کو بتاؤں، جس کی نظر اپنی جیب پر ہو، اللہ پر نہیں ہو، اس کا کلمہ صحیح نہیں ہے، اسٹیشن جا رہا ہے کسی جگہ تو اگر اپنی جیب پر ہو کہ میرے پاس پیسے ہے یا نہیں ہے تو اس کا کلمہ کامل نہیں ہے. لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے یا نہیں؟ لوگ زیادہ متاثر، حالانکہ مجذوبیت ہے، کمال نہیں ہے. کیوں مجذوبیت کمال نہیں ہے؟ کمال مجذوبیت سے نکل کے ابدیت پہ آنا ہوتا ہے. ابدیت میں عاجزی پائی جاتی ہے، اپنے کمی اور نقص کا ادراک پایا جاتا ہے، اور اپنے آپ کا کچھ نہ ہونا پایا جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، اور حکم پر عمل کرنا پایا جاتا ہے. جیسے حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس پر خوش ہے کہ میں بچے کی وفات ہونے پہ روؤں تو میں روؤں گا، اگر اس پر خوش ہو کہ میں ہنسوں تو میں ہنسوں گا. مطلب میرا خود اپنی رائے کوئی نہیں ہے. یہ ابدیت ہے. ہاں، تو کامل وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا انسانوں کی طرف بطور پیغمبر، انسانوں کو بھیجا کیونکہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ انس ہے. فرشتوں کے ساتھ تو انس نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتوں کے پاس نفس ہے ہی نہیں. لہٰذا اگر وہ کسی کی طرف نظر نہیں کرتے تو ان میں وہ چیز ہے ہی نہیں، تو ان کا تو کمال نہیں ہے. اس میں کمال یہ کہ وہ ہو لیکن پھر بھی نہ ہو، خدا کے ڈر کی وجہ سے نہ ہو. یہ بات ہے. تو یہ چیز مطلب یہ کہ مطلب ابدیت والی جو بات ہے یہ کاملین میں ہوتا ہے، کاملین میں ہوتا ہے. اور مجذوبوں میں اونچی اونچی باتیں ہوتی ہیں، اپنے جذب کا اظہار ہوتا ہے. وہ اپنی طرح سب لوگوں کو مجذوب بنانا چاہتے ہیں. وہ اپنی طرح سب کو مجذوب بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ مجذوب بنانا نہیں ہے بلکہ مجذوب بننے سے بچانا ہے. مجھے حضرت کا پوچھا یاد ہے کہ حضرت مجھے ذکر نہیں دیتے تھے، کم بس بہت تھوڑا سا دیا تھا، نہیں بڑھاتے. میں کہتا تھا حضرت تمہارے پاس ٹائم ہے، میں چپ ہو جاتا.
بعد میں پتہ چلا کہ حضرت کو چونکہ میرے پہلے ہی حوال سے انداز ہو گیا تھا کہ مجذوب ہو جائے گا، تو حضرت نے مجھے بس دور دور رکھا. تو یہ ہوتا ہے، یہی کمال ہے کہ اس طریقے سے رکھا کہ بس اور طریقے سے جو ان کا مناسب تھا ان کے نزدیک اس پہ رکھا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو مجذوبیت پیدا کرتا ہے تو وہ کمال نہیں. مجذوبیت سلوک کے لیے ہے، اصل سلوک طے کرانا ہوتا ہے. تو جو سلوک طے کرانے کے لیے کرتا ہے تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر لوہے کو کوئی گرم کر دے صرف گرم کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کر دیا؟ پہلے گرم کرنا تو کمال نہیں ہے نا، گرم کر کے اس کو شیپ کرنا ہوتا ہے. تو جو شیپ کیے بغیر اس کو چھوڑ دے تو اس نے کیا کر لیا؟ اس نے صرف وقت ہی ضائع کیا نا، اور لوہے کی جو طاقت ہے وہ بھی ضائع کر دی بلا وجہ. تو یہاں پر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے، مطلب صحیح لوگوں کی طرف جانا چاہیے. پھر دفتر دوم کے مکتوب نمبر 57 میں ارشاد فرماتے کہ ذکر مقبول اور شیخ مقتدیٰ سے حاصل کیا ہوا ذکر صلاۃ و سلام بھیجنے سے افضل ہے. اس کی کیا وجہ ہے پڑھیے. مکتوب نمبر 57 ہے دفتر دوم، بہت اہم مکتوب ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ ذکر سے اصلی مقصود حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے اور اجر کی طلب توفیلی اور تابع ہے، اور درود پاک میں اصلی مقصود طلب حاجت ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. پس وہ فیض جو ذکر کی راہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے ان برکات سے کئی گنا زیادہ جو درود کے راہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے. جاننا چاہیے کہ ہر ذکر یہ مرتبہ نہیں رکھتا، اور جو ذکر قبولیت کے لائق ہے وہی اس فضیلت کے ساتھ مخصوص ہے، اور جو ذکر ایسا نہیں اس پر درود شریف کو فضیلت ہے. اور درود شریف ہی سے برکات حاصل ہونے کی زیادہ امید ہے. لیکن جو ذکر طالب کسی کامل شیخ سے اخذ کیا جائے اور طریقے کے شرائط و آداب کو مد نظر اس پر مداوت کیا جائے، وہ ذکر درود شریف پڑھنے سے افضل ہے. کیونکہ یہ ذکر اس ذکر کا وسیلہ جب تک یہ ذکر نہیں کرے، پہلے والے ذکر کرو قبول ذکر وسیلہ ہے، جب تک یہ ذکر نہیں کہ اس ذکر تک نہیں پہنچ سکے گا. اب اس چیز کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر ایک نقطہ ہے اور بہت ہی باریک نقطہ ہے، بہت ہی باریک نقطہ ہے. مثلا میں ذکر کرتا ہوں اور ذکر کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگا ہوں، تو یہ ذکر مقبول ہے؟ اگر میں ذکر کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا شروع کر لوں، یہ ذکر مقبول ہے؟ نہیں. یہ نہیں نماز پڑھوں، نماز تو اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، پڑھنا پڑے گا چاہے جیسے بھی ہو. لیکن قبولیت تب ہوگی جب انسان اس کو شرائط کے ساتھ پڑھے گا صحیح، اور صرف اللہ کے لیے پڑھے گا، اس میں کوئی اور نیت شامل نہیں ہوگی، ریا کی یا کوئی اور کس چیز کی شامل نہیں ہوگی. قبولیت تب ہوگی. پڑھنا پھر بھی پڑے گا، کیوں؟ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. ذکر ہے، مستحب ہے، لیکن قبولیت جیسے نماز کے لیے جو فرض ہے اس کے لیے اگر ریا سے بچنا لازمی ہے، صحیح نیت کے ساتھ کرنا لازمی ہے، تو جو مستحب ذکر اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی ایسا ہوگا نا. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ جو ذکر آپ ایسا کرتے ہیں جس میں رسک ہے کہ وہ قبول نہ ہو اسی وجہ سے، اس کے لیے اگر کوئی ایسا ذکر کیا جائے کہ جس سے وہ قبول ذکر بن جائے، اس ذکر کی ویلیو کیا ہوگی؟ جس سے وہ قبول ذکر بن جائے. وہ اب یہ قبول ذکر تب بنتا ہے جب انسان کی اپنی سے نظر ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ پہ آ جائے. تو انسان کا اپنے سے نظر کب ہٹتی ہے اور اللہ پہ کب آتی ہے؟ وہ اسی علاجی ذکر سے آئے گا. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ میں اپنی نفی ہے اور الا اللہ میں اللہ پاک اس بات ہے، اپنی نفی ہے. جب ہم اپنی نفی کرتے 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 واقعی اپنے آپ کو منفی کر دیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ذکر قبول بن جائے گا.
اس سے نماز بھی نماز بن جائے گی، اس سے روزہ بھی روزہ بن جائے گا، اس سے حج بھی حج بن جائے گا، اس سے ہمارا مستحب ذکر بھی ذکر بن جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی تلاوت بن جائے گا، ہر چیز ہماری اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ اب بتاؤ یہ ذکر کتنا قیمتی ہوگا جو ہمیں ایسا کروا دے۔ یہ حضرت نے فرما رہے ہیں اصل میں کہ ذکر قبول جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ذکر ہے وسیلہ، وہ درود شریف سے بھی افضل ہے، کیونکہ درود شریف بھی ماشاءاللہ اسی کے ذریعے قیمتی بنے گا۔ تو یہ مطلب یہاں پر ہے، کیونکہ یہ ذکر اس ذکر کا وسیلہ، جب تک یہ ذکر نہیں کر اس ذکر تک نہیں پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ طریقت قدس اللہ تعالی اسرار ہم نے مبتدی کے لیے ذکر کرنے کے علاوہ کچھ تجویز نہیں کیا، اور اس کے حق میں صرف فرائض سنن کو کافی سمجھایا ہے اور نفل امور سے منع کر دے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو نا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ یہ سب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ ہم لوگ کہیں گے تو لوگ ہمیں جوتے ماریں گے۔ ہاں جی، کیونکہ حضرت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ نفل سے روک دو، بھائی تو نے نفل نہیں پڑھنا، تو کہیں یہ کیا ہے، کون سا بزرگ آ گیا ہے تو نفل سے روک رہا ہے، ذکر سے روک رہا ہے، مطلب جو نفلی ذکر جس کو میں کہتا ہوں۔ ہاں جی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس پر، فضائل ذکر میں ہے کہ ایک صاحب تھے، کسی بہت بڑے عالم تھے، وہ کسی بزرگ سے بیعت ہوئے، حضرت نے ان کو ذکر سکھایا لا الہ الا اللہ کا، تو میں باقی سارے کام چھوڑ دوں، صرف یہ ذکر کرو، مطلب فرائض واجبات کے علاوہ کی بات کرو، فرائض واجبات تو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے نا، فرائض واجبات کے علاوہ باقی سارے کام چھوڑ، صرف یہی ذکر کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت کو اطلاع ہو گئی کہ حضرت وہ عالم صاحب قرآن پاک کا درس دیتا ہے، قرآن کا درس دیتا تھا۔ حضرت نے پیغام بھیجا کہ قرآن کا درس بھی فی الحال موقوف کر دو۔ اب لوگوں میں چمگوئیاں تو پہلے بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن جب یہ بات ہو گئی تو پھر تو یقین ہو گیا کہ بھائی تو کوئی زندگی کا آدمی کیا پڑ گیا ہے، اتنا بڑا عالم اور یہ قرآن کا درس دے رہا تھا اور یہ بالکل یہ چھڑوا دیا، یہ تو بڑا زندگی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ پیر بھی زندگی ہے اور یہ مرید بھی زندگی ہو گیا، لیکن پیر بھی مخلص تھا، مرید بھی مخلص تھا، ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنا چلتے تھے، کام کرتے جاتے، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ اس نے اپنا اثر دکھایا۔ جب اثر دکھایا تو حضرت نے فرمایا اب قرآن پاک کا درس۔ تو عالم خود فرماتے ہیں کہ پہلے میں قرآن کا جب درس دیتا تھا تو جو قرآن کے معانی اور تفسیریں وہ میں نے کتابوں میں پڑھی تھی یا استاذوں سے سیکھی تھی، میں وہی بیان کرتا تھا، ظاہر ہے وہی ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر جب قرآن میں نے کھول دیا تو ایک ایک لفظ کے اندر علوم و معارف کے سمندر نظر آ رہے تھے، بس کھل دیا، باطنی آنکھ کھل گئی، اور پھر ماشاءاللہ تو یہ وہ اصل میں وہ چیز ہے کہ اگر وقتی طور پر اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کو بند کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اصل چیز کھولنا مقصود ہوتا ہے، اصل چیز کھولنا مقصود ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے کہ بعض دفعہ مشائخ جو نوافل ہیں، مستحبات ہیں، سنن زوائد ہیں، وہ موقوف کر دیتے ہیں وقتی طور پر، دائمی طور پہ نہیں، وقتی طور پہ موقوف کر دیتے ہیں تاکہ ان کو وہ چیزیں حاصل ہو جائیں جس کے ذریعے سے ان کے ساری چیزیں بن جائیں، اس کے بعد پھر جاتے رہتے ہیں، پھر ٹھیک ہے جی۔ اہل ذکر کو کیا حاصل ہوتا ہے اس کا پتہ اہل ذکر کو دیکھ کر یا ان کی مجلس میں بیٹھ کر چلتا ہے۔ دفتر اول کے مکتوب نمبر 92 میں ذکر کی یوں ترغیب دیتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان قلب حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نہ کہ نظر و استدلال، یعنی قرائن دلائل۔ پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چونی سخت بے نمکی بودت، بحث بے جائے فقط کٹ حجتی، کاٹ کے پاؤں میں دم ہم کچھ نہیں۔ چونکہ ذکر اللہ کے ذریعے حق تعالیٰ کے پاک بارگاہ کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ ذکر کو اس پاک ذات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ مال التراب اور رب الارباب، حق کو پرورد عالم کے ساتھ کیا نسبت ہے، لیکن ذاکر ذکر کرنے والا مذکور جس کا ذکر کیا ہے کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا سبب بنتا ہے، اور جب محبت غالب ہو گئی تو پھر اطمینان کے سوا کچھ نہیں، اور جب معاملہ دل کے اطمینان کے حصول تک پہنچ گیا تو اس کو ہمیشہ کی دولت حاصل ہو گئی۔ ذکر گو ذکر تراجانست، پاکی دل ذکر رحمانست، جان جب تک ہے ذکر کرتا رہے، دل کی پاکی خدا کے ذکر سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر جو ہے یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ کیسے ملاتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک ساتھی کو، یعنی پیر بھائی کو، باتوں باتوں میں فرمایا بیٹا ذکر کرتا رہے، ذکر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بات ہم نے سن لی، مان بھی لی، لیکن وہ تقلیدی تھی، تقلیدی طور پہ مان لی، کیونکہ شیخ کی بات تھی، تقلیدی طور پہ مان لی، تحقیقی نہیں تھی۔ تحقیقی کا ایک گونا موجود تھا کہ اس کو پالیں، ہم معلوم کر لیں کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہوتے کبھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا میں نقل بھی، ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس پر ایسا ہوا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو یہ آیت آئی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس میں نے کہا بات یہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اجلان من کا تعلق ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ذاکر ذکر کر رہا ہے جس کے جواب میں مذکور اس کو یاد کر رہا ہے، تعلق ہو گیا نا؟ یہی تعلق کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا نا ایک قسم کا تعلق پیدا ہو، ایک قسم کا تعلق یہ ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اجتماع میں کرتا ہے، کسی مجمع میں کرتا ہے، اللہ بھی اب اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجلس میں اس کو یاد فرما دیتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور اگر وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اپنے پاس یاد رکھتا ہے۔ یہ بات ہے بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ حدیث شریف تشریح کرتے ہیں، بہت سارے حدیث شریف کی، اگر وہ یاد ہو تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو میری طرف ایک بالش چلتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو بالش جاتی ہے، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ جاتی ہے، جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ اب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ پاک بھی آپ کو یاد کر رہا ہوگا، لیکن وہ یاد کرنا تیرے یاد کرنے سے بہت بہت بہتر ہوگا، جس سے تمہارا دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو رہے ہوں گے۔ تو یاد کر رہا ہے کیونکہ یاد کرنے کے لائق ہے، تو نہ بھی یاد کرتا پھر بھی یاد کرنے کے لائق تھا، وہ تیرے یاد کرنے سے وہ یاد کرنے کے لائق نہیں ہو رہا، لیکن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تجھے یاد کرتے تو بہت کچھ بن جاتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم لوگ اس بات کو یاد رکھیں، میرے خیال میں آدمی سرشار ہو جائے اس بات میں کہ اللہ مجھے یاد کر رہے، کیسی بات ہے۔ ہاں جی، تو حضرت یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دفتر اول کے مکتوب نمبر 93 میں اس پر مزید ارشاد فرماتے ہیں،
5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے اور سنن موقدہ بجا لینے کے بعد اپنے تمام اوقات کو اللہ جل شانہ کے ذکر میں مصروف رکھنا چاہیے، اور اس کے سوا کسی چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کھانے اور سونے کے اوقات ہو یا آنے جانے کے اوقات، بس کسی وقت بھی ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر کا طریقہ آپ کو سکھایا ہوا ہے، اس طریقے پر عمل کرتے رہیں۔ اگر جمعیت اور ذکر میں خلل پائے تو پہلے خلل کا سبب معلوم کریں، پھر اس کے بعد کوتاہی کا تدارک کریں، انہیں عاجزی و آزاری سے سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر اس ظلمت کے دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اور جس شیخ پیر مرشد سے ذکر حاصل کر اس کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ واللہ سبحان المعز کل اسیر، سبحانہ تعالیٰ ہر تنگی و مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہ حضرات جو ہمارے بڑے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد جدید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور کاکا صاحب رحمۃ اللہ، اور بڑے بڑے حضرات جو ہیں وہ برملا یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو ذرا بر بھی اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ ہم یہ بات نہ کریں۔ آج کل لوگ محتاط ہوتے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو لوگ اس وجہ سے برملا یہ باتیں نہیں کرتے، لیکن بات تو حق تو وہی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ کوئی مشکل ہو تو اپنے مرشد کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگنا چاہیے۔ آج کل کوئی کہہ سکتے ہیں اس طرح؟ کہیں گے تو پتہ نہیں لوگ کتنی باتیں بنا لیں، آج میں سمجھ لی نا، کیونکہ آج کل ہر چیز بگڑی ہوئی ہے نا، آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، تو لوگ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف غلط مطلب نکال لیتے ہیں، دوسری طرف جو صحیح مطلب نکالتے ہیں ان پر بھی غلط مطلب کا گمان کر لیتے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بات تو یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ ہی دیتا ہے، لیکن دینے کے لیے اللہ پاک نے دروازے بنائے ہوئے، ان دروازوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، ان کھڑکیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہوشیار آدمی ہو تو کھڑکی کے سامنے کھڑا ہونے میں کوئی آر نہیں ہوگی اس کو، کیونکہ پیچھے جو دینے والا ہے اصل میں تو وہی ہے۔ ایک خاتون تھی، یہ ابتدائی دور کی بات ہے، مجھ سے بیعت ہوئی تھی، بعد میں کافی لوگ بیعت ہوئے، اس کا ٹیلی فون آیا، شاہ صاحب اب تو آپ سے کافی لوگ بیعت ہو گئے، اب تو ہمارا نمبر کب آئے گا، پتہ نہیں، اب تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں بات آ سکتی ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ آپ کی نظر اس پر کیوں گئی؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو میس مینیجر بنایا جائے 50 افراد کے میس کا، تو اس کو 50 پیکٹ ملتے ہیں، 50 پیکٹ تقسیم کرے گا نا۔ اگر اسی 50 والے میس مینیجر کو 1000 ممبران کے میس مینیجر بنایا جائے تو اس کے پاس 1000 پیکٹ جائیں گے، تو کیا خیال ہے کچھ کسی کو کم ملے گا؟ کہتے ہوئے بات سمجھ گئے؟ بھئی دینے والے کی بات ہے، وہ جو دے رہے اصل میں وہ تو وہی ہے، خود وہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن آپ نے کس سے لینا ہے؟ آپ نے تو مس مینیجر سے لینا ہے نا، پیچھے مس مینیجر کس سے لے رہے ہیں، وہ تو اس کا کام ہے، آپ نے تو مس مینیجر سے لینا ہے، وہ ڈسٹریبیوشن پہ ہوئی ہے۔ انما انا القاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرتا، اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں، تو یہی چیز آگے چلتی ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے سلسلے میں وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ تقسیم اس طرح ہوتا ہے، تو جن کے ہاتھوں اللہ تقسیم کرواتا ہے تو کچھ پروٹوکولز اس کے سیٹ کر لیتا ہے، تو وہ جو پروٹوکولز کو لوگ فالو کرتے ہیں تو لوگ اس کو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شرک تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سمجھا جائے کہ وہ دے رہا ہے، پھر شرک ہے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں دے رہا، وہ اس کے حکم سے لے کے آپ کو دے رہا ہے، اس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اس میں پھر کون سا شرک ہے؟ ذریعہ بننا کیا شرک ہے؟ ذریعہ بننا شرک نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ
آپ اس کو اگر اس کے ساتھ شریک بنا لے گا، چائے یہ دے دے، چائے نہیں، یہ چائے والی بات نہیں ہے، وہی دے گا تو وہی دے گا، وہی کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن آگے وہ جس ذریعے سے بھی دے دے، مختار کو لے، جس طریقے سے بھی دے دے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ہے ذرا باریک بات، پتہ نہیں میں سمجھا سکوں گا یا نہیں، لیکن ہے بس آ گئی زبان پہ. مثلا سید پیدا ہوا کوئی، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر وہ سید سمجھے کہ میں بڑا باکمال ہوں، یہ اس کی غلطی ہے. اللہ نے اس کو سید پیدا کر لیا، بس پیدا کر لیا، بس شکر کرو، شکر کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بعد دوسرے لوگ کے لیے ایک وہ بنا دیا، یعنی جس کو کہتا ہے ادب کی جگہ بنا دیا، تو یہ ان کو ان کے ذریعے سے مل رہا ہے، لہٰذا مل رہا ہے تو اس پہ اس کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خود اس کو اپنے آپ کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہے نہیں بات یہاں تک. بعض لوگ کو اس کے ساتھ حسد ہو جاتی، سمجھ میں آئی نا بات، حسد ہو جاتا ہے. اب حسد کی وجہ سے ان کے دماغ میں طرح طرح باتیں آتی ہیں. اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، عنوان بہت اچھا بناتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ حسد ہوتی ہے. مثلا وہ شخص خود سید ہوتا تو کیا یہ باتیں کرتا؟ پھر وہ یہ باتیں نہ کرتا تو کس وجہ سے کر رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے کر رہا ہے. جب حسد کی وجہ سے کر رہا ہے تو حسد کی وجہ سے جو بات ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ حسد انتہائی درجے کی ذلیل حرکت اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض ہے. تو ایسے لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ میں نے سعید کا اس لیے دے دیا آپ کو، یعنی ورنہ ضرورت نہیں تھی اس کی، کیونکہ سید ہونا اپنا کوئی کمال نہیں، اس میں کوئی اپنا کمال نہیں ہے. ورنہ اصل میں بات کرنا ہے شیخ کا، کیونکہ شیخ بننے میں تو محنت بھی ہے، سلیکشن بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، اپنی محنت بھی ہے، سارا کچھ اس میں شامل ہے. تو یہی چیز مشائخ کے ساتھ بھی حسد ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ حسد ہو جاتا ہے. اس حسد کی وجہ سے جو مشائخ کو اللہ پاک ذریعہ بناتے ہیں کسی کے خیر کے لیے، تو کچھ لوگ اس پہ تکلیف ہوتی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کچھ لوگ اس پر تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا اظہار مختلف عنوانات سے وہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے تو چیز غلط ہوتی ہے. اگر حسد کی وجہ سے نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حسد کی وجہ سے تو حسد بتایا تو خود بہت بری چیز ہے، اس وجہ سے پھر نقصان ہوتا ہے. اس پر میں نے غزل بھی کہی ہے، اور حج کے موقع پہ جو مینا کے اندر کوئی میرے پیر دبا تو بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. ہاں جی، تو اس پر میں نے اسی وقت کچھ غزل کہی تھی. ہاں جی، تو یہ بعض لوگوں کو واقعی تکلیف ہوتی ہے، سمجھتے ہیں، مطلب اس کے لیے بہت کہتے ہیں یہ کیا ہے فلاں. یقین جانیے میرے ساتھیوں کو پتہ ہے، جو میرے گزشتہ ساتھی عبید وغیرہ ہے، سب ان سے پوچھو میں کسی کو اپنے پیر کے قریب لانے دیتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہو سکتے کوئی آ جائے، کوئی میرے چاپی کرے، ہاتھ چاپی کرے، پیر چاپی، بڑی سختی تھی. لیکن اللہ پاک نے ایک بات کھول لی کہ بعض لوگوں کو اس پر فائدہ ہوتا ہے. اب میں ان کو روک کر میں کیسے ان کے فائدے کو روکوں؟ مطلب ظاہر ہے میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ میں کیسے ان کو روکوں؟ تو ٹھیک ہے جی، مطلب پھر انکار کرنا چھوڑ دیا. لیکن یہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ میں ان کا محتاج ہوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے، وہ ساری چیزیں خود براہ راست دیتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ پاک نے نظام ایسے بنائے ہوئے ہیں، بعض لوگ کو کس طریقے سے دیتے ہیں، بعض لوگ کو کس طریقے سے، بعض لوگ کس طریقے سے دیتے ہیں. تو جس کو جس طریقے سے، کم از کم آپ رکاوٹ تو نہ بنے نا، رکاوٹ تو نہ بنے. ہاں جی، وہ غزل بتا رہے ہیں کہ مل گئی. کوئی پیروں کی کرے خدمت مرید،
کوئی پیروں کی کرے خدمت مرید، اس سے بعضوں کو ہو تکلیف شدید۔ کوئی پیروں کی کرے خدمت مرید، اس سے بعضوں کو ہو تکلیف شدید۔ کرتے خدمت ہے وہ خدا کے لیے، کرتے خدمت ہے وہ خدا کے لیے، ان کے واسطے ہو یہ ایک ضرب حدید، ان کے واسطے ہو یہ ایک ضرب حدید۔ کوئی پیروں کی کرے خدمت مرید، ایک بات ہے یہ پیر واقعی ہو پیر، ایک بات ہے یہ پیر واقعی ہو پیر، پھر نہ کر فکر اس میں کوئی مزید، پھر نہ کر فکر اس میں کوئی مزید۔ کوئی پیروں کی کرے خدمت مرید، نثار ہوتے صحابہ حضور پر، مطلب یہ اس کا دلیل، نثار ہوتے صحابہ حضور پر، ہوتی اس کی ہے احادیث سے تائید، ہوتی اس کی ہے احادیث سے تائید۔ کوئی پیروں کی کرے خدمت مرید، اس سے بعضوں کو ہو تکلیف شدید۔ پیر اور عالم رسول کے وارث، ٹھیک ہے نا، پیر اور عالم رسول کے وارث، ہے محبت کا یہ ایک دور جدید، ہے یہ محبت کا یہ ایک دور جدید، ہے محبت کا ایک دور جدید۔ کوئی پیروں کی کرے خدمت مرید، گر صحیح پیر سے تعلق نہ ہو تو، گر صحیح پیر سے تعلق نہ ہو تو، پھر تو شیطان کرے مٹی پلید، پھر تو شیطان کرے مٹی پلید۔ کوئی خدمت کرے پیروں کی مرید، ہو اگر باعث اس کا حسد شبیر، ہو اگر باعث اس کا حسد شبیر، چھوڑ ان کو پھر یہ ہے کول سدید۔ کوئی خدمت کرے پیروں کی مرید، مطلب پھر ان کی بات چھوڑو، جو جتنا بھی کہنا چاہے تو اس میں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت ہے کہ کوئی صحیح بات ہو، مطلب یعنی جس میں پیر غلط ہو یا کوئی اس سے خدمت غلط طریقے سے ہو، خدمت بھی غلط طریقے سے ہو سکتے ہیں نا، خلاف سنت طریقے سے یا کوئی ایسے طریقے سے جس سے گناہ لازم آتا ہے، تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر گناہ کسی انسان کے لیے بھی، گناہ اللہ کا یعنی وہ ہے نا کہ مطلب اللہ نے گناہ سے روکا ہوا ہے، تو ہم کسی انسان کے لیے گناہ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اگر اس میں گناہ نہیں ہے تو اس سے پھر کیا مسئلہ ہے، پھر کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی۔